یہ آپ جو مختلف کام ایک ہی وقت میں کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صوبے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف آپ رہائی کی تحریک میں بھی وہاں پہ موجود ہیں، پھر آپ اسلام آباد میں آپ کی موجودگی کی وجوہات ہیں، یہاں کے بھی مسائل ہیں، تو صوبہ بھی ہے، تو کیا آپ صوبے کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں اس وقت؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے تھے ہم، اور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو ایک اختیار دیا گیا تھا ایک ملکن ڈویژن کا، تو اگر آپ وہاں سے شروع کرتے تو میرے خیال میں پورے صوبے میں آپ آ جاتے، لیکن ابھی تک ہم نے اس کمیٹی کا نوٹیفکیشن بھی آپ کی طرف سے نہیں دیکھا، ہم نے تمام جگہ تھوڑی سی چال ماری لیکن وہ نوٹیفکیشن نہیں ملا جس میں آپ نے ملکن ڈویژن کو لیڈ کرنا تھا اور آپ کے تحت فوج بھی ہونے کی اور تمام ادارے آپ کے تحت وہیں سے ہم سویلین سپریمیسی کی طرف جا سکتے تھے، تو کیا آپ نے قصدن وہ نہیں کیا یا وہ ابھی کسی اور وجہ سے رہ گیا ہے؟ دیکھیں اس پر کام جاری ہے، افہام اور تفہیم سے اور سوچ سمجھ سے ہم نے یہ کرنا ہے تمام چیزوں کو دیکھ کر، اور بالکل یہ فیصلہ ہوا ہے ملکن ڈویژن میں سوائے باجاوڑ کے تمام ضلع حوالہ ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو ہیں ہم اپنا سول سپریمیسی قائم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس سے تمام ادارے میرے انڈر آئیں گے نہیں، آئین اور قانون میں تمام ادارے میرے انڈر ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو کرتے ہیں وہ ان کی مرضی ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، انڈر رہے گی نہیں، انڈر ہے یہاں چیف ایگزیکٹو میں ہوں، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے دائرہ کار سے نکل کر جو اپنے آپ کو آئین اور قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں تو وہ پھر جو ہیں وزیر اعظم کے نیچے بھی کام نہیں کرتے، وہ تو پھر جو ہیں اپنی من مرضیاں کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں، ملکن ڈویژن ساؤتھ ریجن میں بھی ہم ایک اپنا پلان بنا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، وہاں امن لانے کے لیے ہماری کاوشیں جاری ہیں، اس طرح جو ہیں جو ہماری مرج اضلاع ہے اس میں بھی ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں پر امید ہوں، میں نے جس طرح پرسوں باجاوڑ میں بھی کہا تھا کہ اگر فرض کرے تیرا اور میرا والا قصہ اس سے ختم ہو تو خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں 3 مہینے کے اندر 100 دن کے اندر امن آ سکتا ہے، لیکن اگر صدق کے دل سے تمام ادارے اس میں اپنا کردار ادا کرے، اور وہ پلان میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس ہے وہ بہترین جا رہی ہے، تمام خیبر پختونخوا کے لوگ بھی ان سے مطمئن ہیں اور ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہیں اس سے مطمئن ہیں۔ 50 کابینہ ہیں اور جو اس کابینہ میں ہر ہفتے کابینہ کرتے ہیں اس سے زیادہ۔ ہاں، کابینہ کا اجلاس بھی مسلسل ہو رہا ہے، تقریباً اس سال جو ہیں ہماری 50 کیبنٹ میٹنگز ہو چکی ہیں، جس کی تمام ڈیسیجنز پر عمل درآمد تقریباً 90% سے زیادہ ہے۔ بات کی وضاحت کر دیں کہ جو کابینہ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، تواتر کے ساتھ بتایا گیا کابینہ آپ کی پوری نہیں، حکیم بھی ایسے کی ملاقات ہوتی ہے جو آپ کے آجو بازو سب بیٹھے ہوئے ہیں، عمومی طور پر کابینہ کے متعلق ایک وقتی طور پر تو آپ کو اختیار دیا گیا تھا، بتایا جاتا ہے سیاسی کمیٹی نے بھی آپ کو اختیار دیا ہے کہ اس کابینہ کو پورا کر دیں۔ پہلے آپ نے کہا تھا کہ جو پارٹی کیا رکھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کا کہا تھا، تحریک کیا جا رہا ہے سینٹ کے بعد، کابینہ کو کب پورا کیا جائے؟ دیکھیں، کابینہ کے بغیر بھی جو ہماری باقی ڈپارٹمنٹس رہتی ہے الحمدللہ اس میں کارکردگی بہترین ہے، اور اس میں تمام جتنے بھی کام ہے وہ تیزی سے ہو رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کے لیے کابینہ بڑھانا ضروری ہے، اور اس میں کچھ ایشوز تھے جو کل کلیئر ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی کابینہ کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گا جلد۔ 1000 ارب روپے کا جو پروجیکٹ آپ لے کے آ رہے ہیں، پیکج لے کے آ رہے ہیں، وہ کب سے شروع ہو رہا ہے؟ اس کی وضاحت ہونی چاہیے، اور دوسری بات کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا جو روٹ میپ دیا گیا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گیٹ بند ہوتے ہیں، توٹم بند ہوتا ہے، باقی گیٹ تو ظاہر ہے پہلے سے بند ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی پکڑ دکڑ بھی جاری ہے اور ان کے ساتھ انتہائی مشکلات کا وہ سامنا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے صوبائی حکومت کا کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں، جو ہمارا 1000 بلین کا پیکج ہے مرج اضلاع کے لیے، تو اس میں
मैं आपको बताता चलूँ कि जो 1000 अरब रुपए 10 साल के लिए वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ वादा किया था, तो उसमें 168 बिलियन तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा को मिले हैं या मर्ज अज़ला को मिले हैं, और 532 अरब रुपए इन 7 सालों में हमारे बकाया है। अभी 8वां साल तकरीबन पूरा होने को है। इसमें तकरीबन 342 अरब रुपए जो ऑलरेडी पैकेजेस चल रहे हैं मुख्तलिफ ज़िलों में, तो वहाँ पर मैंने स्टॉप किया। अभी 1000 अरब के लिए हमने अनाउंस किया है रोखाना कबाइल के नाम से। इसमें जो हमारे बकाया AIP में रहते हैं वो होंगे तकरीबन 650 अरब रुपए, तकरीबन इसमें 300 अरब रुपए सूबाई हिस्सा था जो कमिट किया गया था, तो 50 अरब रुपए इजाफी लगेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो 50 अरब रुपए भी सुबह अपने वसाइल में से कबाइली अज़ला को देगा। ये इस साल की जो 24 और 27 ADP है इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, और इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड कर दूं, देखिए ये 1000 अरब रुपए जो तरक्याती अखराजात की बात है, जो 1000 अरब रुपए तरक्याती अखराजात की बात है, ये जब मर्जर हुआ था 2018-19 में, तो उस वक्त बोला गया था कि 10 साल के लिए हम आपको 100 अरब रुपए के हिसाब से देंगे 1000 अरब। और उस वक्त जब पहले साल 100 अरब की बात की गई थी तो उस वक्त कहा गया था 3% NFC का, 3% NFC का। तो अगर हम उस 100 अरब से पकड़े तो ये बनते हैं 1000 अरब, और सिर्फ इस साल का 3% NFC बनता है 420 अरब रुपए। तो अगर हम उसको महंगाई और डॉलर के हिसाब से करें तो आज जो है वफाक को जो है 100 अरब से कहीं ज़्यादा देना है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो साल चल रहा है इसमें 65 अरब रुपए वफाक ने रखे, जिसमें 37 अरब AIP के और जो है 28 अरब रुपए रखे थे एशिया बोलो ADP के। उसमें भी अब 10%, ये जो पेट्रोल की जो महंगाई हुई है उस पर भी उन्होंने 10% की कटौती कर दी है। हमारा मुकदमा जो CM साहब का मुकदमा है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये 1000 अरब रुपए का आपने ऐलान कर दिया, आपके पास रकम तो है नहीं। रकम एक्चुअली जो है उससे कहीं ज़्यादा है जो वाजिबात की शक्ल में आनी है। और इसी सिलसिले में आपने देखा CM साहब ने, पहले CM साहब हैं, इस दफ़ा बाकायदा हमने वॉकआउट किया है NFC से, और हमने कहा है कि उस वक्त तक ये बात आगे नहीं चलेगी जब तक इस पर फैसला नहीं करेंगे कि ये पैसे पुराने कैसे देंगे और नए पैसे जो है किस तरीके से आएंगे। अगर इस साल सिर्फ हमें NFC का हिस्सा मिलता है तो 170 अरब रुपए इजाफी मिलने थे, नंबर 1। नंबर 2 जो हमने एक हिसाब दिया है कि 2018 से लेकर अब तक, 2018 से लेकर 2026 तक, क्योंकि हमें मर्ज नहीं किया तो उसकी वजह से 960 अरब रुपए हमारे हिस्से के पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को चले गए नॉन शेयर। ये पैसे हमारे हैं। तो जो CM साहब का विजन है कि पैसे जो हैं ये हमारे आएंगे और उसके हिसाब से जो 1000 अरब का जो कबाइल वाला पैकेज है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जब तक आप मांगेंगे नहीं तो आप कैसे चलेंगे आगे। तो इंशाल्लाह ताला ये पैसे भी यहाँ से फंड होंगे। और जो दूसरी आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये 1000 अरब रुपए कोई अगले 3 महीने में, ये आपकी जैसे थ्रू फॉरवर्ड होती है हर ADP की, आपकी इस वक्त भी मौजूदा ADP जो है 2500 अरब की है, साल में आप 200-250 अरब रुपए की ADP देते हैं। तो ये 5-6 साल का पैकेज है जिसमें यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सड़कें भी हैं, और विजन इसके पीछे ये है कि कबायली इलाकों को ना सिर्फ बाकी खैबर पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के बराबर लाना है, जिस पे ये मुकदमा भी चल रहा है। ये सिर्फ मैं ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे अफगान, ये हमारे लिए है क्योंकि इनसे जो है हमारा तकरीबन 40-50 साल का वास्ता है और यहाँ पर रहे हैं, हमारी दोस्तियाँ हैं इनसे। इसमें हमारा मौक़िफ़ स्टार्ट से ही था कि वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे, बेशक अगर फ़र्ज़ करें उनको निकालना है तो निकाल दें, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर उनके जो हैं लीगल कारोबार है, यहाँ पर उनकी जायदादें हैं, तो वो लोग पाकिस्तान को ही फ़ायदा दे रहे हैं, कोई नुकसान नहीं दे रहे, वो होने चाहिए। बहरहाल नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी के तहत इनको निकाला जा रहा है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तब भी मौक़िफ़ था, आज भी मौक़िफ़ है
کہ اگر فرض کریں نیشنل پالیسی کے تحت ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے تو عزت اور وقار کے ساتھ بھیجیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. جو اگر پورا سننا ہے ٹھیک ہے، اگر سوال کرنا ہے سر. یہ پرسوں بارڈر جو کھلا اور اس میں بعض لوگ گئے بعض رہ گئے، تو ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا بندوبست جو ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کر رہی ہے، اور کرایہ بھی ہم ہی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جو پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اسی دن میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے ان کی بے عزتی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے قابل احترام مہمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم نے انسانوں والا اور پختونوں والا رویہ رکھنا ہے انشاءاللہ. 17 کروڑ کے اس میں کیا ہے کہ پولیس والے بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کے خلاف بھی پولیس ہے یہاں کی نا، اور وہ افغان مہاجرین جو ہے بہت زیادہ شکایت کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا، کوئی پیغام اگر دے دیں. پولیس کو آلریڈی میں پیغام دے چکا ہوں اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی. سر میں ذوالفقار علی صاحب، آپ نے بات کی اپنی کیبنٹ کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے، لیکن آئے روز جب ہم دیکھتے ہیں یہاں گڈ گورننس کا دور نظر آ رہا ہے. آئے روز سوشل میڈیا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات. سیکنڈ سر، آپ نے جو نیشنل انٹرسٹ میں جو موقع کیا ہوا ہے، آپ دوبارہ وہاں لے کر بات کیوں نہیں گئے؟ اپنی سروں میں کیوں رہتا ہے؟ اور لاسٹ وہ خان کی صحت کے بارے میں آپ نے واضح کیا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، اس پہ بات کریں. اچھا، وہ تو باتوں میں نے آخر میں بتا دیا. عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ویسا ہی ہے. 3 دفعہ ہاسپٹل لے جانے کے بعد بھی ان کی آنکھ میں بہتری نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی آنکھ کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی یہ حالت ہوئی ہے، اور ان کے ہی قبضے میں ہے. وہ انہوں نے جو ہے ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ان سب کو شرم آنی چاہیے. دوسرا، گڈ گورننس. جی دیکھیں، صرف گڈ گورننس ان کو نہیں نظر آ رہا جن کے پاس جو ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا جو تنخواہیں جو ہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں، اور وہ مسلسل جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تحت روزانہ نئے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو کبھی نظر بھی نہیں آئے گا. باقی جو ہے میرے عوام مطمئن ہے، میرے عوام جو ہے مجھ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے محبت کر رہی ہے. تو ان کے ان جھوٹے پروپیگنڈ اور کچھ لوگ تو تنخواہ سے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے ایک دوست بھی ہیں. تو بہرحال اللہ خیر کرے. میں اس میں بتا دوں کہ آپ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں. پشاور ریوائٹلائزیشن کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. رمضان میں 13 ارب روپے دیے، جو 10,68,000 لوگ تھے. پورے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑی. سی ایم صاحب پیٹرول کے ٹاپک کو ٹچ نہیں کر رہے، شاید میں کر دیتا ہوں. جس پہ سی ایم صاحب نے یہ جو ہے لاک ڈاؤن لگانے کی بات کر رہے تھے، سی ایم صاحب نے وہاں پہ مقدمہ لڑا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پشاور کی مارکیٹیں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، اس کو بھی 9 بجے تک کا ٹائم رکھا. انہوں نے کہا کہ ایک طرف میری عوام جو ہے پیٹرول کی اور مہنگائی سے پس رہی ہے، اور دوسری طرف میں ان کو روزگار بند کروں. تو یہ چیزیں. پھر اب اس کے بعد موٹر بائک کا پیکیج، آپ کو یاد ہوگا 55 روپے جب قیمت بڑھی، اگلے دن اسی جگہ بیٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، اور اس پالیسی کو ایز اے نیشنل پالیسی اڈاپٹ کیا گیا، اور وہ اب 55 کی جگہ 100 روپے. اور ہم نے بھی اس کی ایپ لانچ کر دی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان کا ڈیش بورڈ ہر کوئی دیکھ رہا تھا. جو آپ لوگوں نے کہا عید پیکیج ہو گیا، وہ بھی مجبوری تھی، کیونکہ ڈیٹا جب تک کلین نہیں ہوتا کیا کرتے. تو وہ اب بائک کا بھی شروع کر دیا ہے. پھر جو ہے زراعت کا بھی شروع کر دیا ہے. بی آر ٹی کے کرائے کے سب سے پہلے اعلان جو ہے سی ایم صاحب نے کیا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو، مہینے کا پشاور بی آر ٹی کا 800 ملین یعنی 80 کروڑ پہ تقریباً خرچہ ہوتا ہے، جس میں سے 550 ملین صوبائی حکومت دیتی ہے. یعنی کہ اگر یہ 550 روپے صوبائی حکومت نہ دے تو 3 گنا کرایہ ہو جائے. جو 20 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 60 روپے کی ہو جائے، جو 80 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 250 روپے کی ہو جائے. تو جو دوسرے صوبوں میں جو ایک ڈرامہ کیا گیا کہ 1 مہینے کے لیے ہم نے بس فری کر دی ہے، یہ تو جب سے بی آر ٹی چل رہی ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے فری چل رہی ہے. اور اب سی ایم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ باقی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اسی سال میں بسز اور یہ آئیں، تاکہ پورا صوبہ اس طرح مستفید ہو. تو یہ گورننس کی سٹیپ ہے. باقی آپ لوگ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بہت ساری غلطیاں بیچ میں ہوتی ہیں. میں نے سی ایم صاحب ایڈمٹ بھی کیا اس دن
کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 10,68,000 میں 1,000 2,000 5,000 غلط لوگوں کو بھی چلا گیا ہو، تو یہ سسٹم میں ایوالو کرتے رہیں گے ساری. دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا، خیر آپ سوال کریں لیکن پہلے میں اپنا شکوہ بھی تو بتاؤں نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے دن اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ مطلب تنقید برائے اصلاح کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن نان ایشوز کو ایشوز بنا کر لوگوں کو مینپولیٹ کرنا اور لوگوں کو بدنام کرنا یہ غلط بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی صحافی برادری میں جو تنخواہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں وہ مسلسل مطلب غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ان پر کسی نے آج تک ہاتھ نہیں ڈالا. آپ ذرا پنجاب میں ایک ٹویٹ کریں تو پھر جنازوں پر بھی کسی کو آنے نہیں دیتے. تو مطلب یہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کڑی رہی ہے اور انشاءاللہ کڑی رہے گی. لیکن کسی کے ذاتی ایجنڈوں کو پروموٹ کرنا اور ان کے ذاتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے مجھے جانتی ہے. ابھی دہشت گرد اور اسمگلر سے بات جو ہے کرپشن پر آ گئی، اور کرپشن کا اگر یہ جو کرپشن کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ثبوت ہوتے تو ابھی تک میرے ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑیاں ڈال دیتے. تو یہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، لیکن ان کے کرپشن کے سارے راستے الحمدللہ میں نے بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنی بھی کوشش کریں، چاہے جعلی ٹھیکیداروں کو یہاں لائے، چاہے جعلی لوگوں کے لیے، یا چاہے جو کرپٹ اور 2 نمبر لوگ ہیں ان کی پروموشنز کے لیے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جتنی بھی پروپیگنڈے کریں، میں نے اپنی پالیسی پر سٹک رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. کس حوالے سے؟ اچھا نہیں، وہ تو مسلسل ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ہمارا تقریباً قبائلی ایریا سارا افغانستان کے ساتھ ہے، اور ہمارے قبائلی لوگ جو 21-22 سال سے مسلسل افیکٹڈ ہیں جنگ کے، تو ان کے ساتھ تو اور روزگار ہے نہیں. ان سے جو ہے ان کا روزگار چلتا تھا، ان کے جو ہے کاروبار چلتے تھے. ایک طرف آپ وہاں پر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آ گئی ہے، تیسرا آپ نے تمام اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پر بند کی ہوئی ہیں. تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ مسلسل افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ صرف خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع پر اس کا اثر نہیں آ رہا، پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر انڈسٹریز چل رہی ہیں ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے. آپ کا جو ہے ایکسپورٹ کم ہو رہا ہے. آپ کے افغانستان سے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے آتے تھے، وہ 3 ارب روپے تک ابھی پہنچ گئے ہیں ٹیکس. تو اس سے ہماری ریونیو میں بھی کمی آ رہی ہے، اور اس پر پاکستان کو بھی جو ہے اس پر یار یہی تو ایشو ہے نا کہ وہ ان کو بیچ رہے ہیں جرگوں کو، جن کی بات گھر میں بیوی بھی نہیں مانتی. اچھا، ان کو بیچ رہے ہیں جس کی جرگے کی سپیلنگ بھی نہیں آتی. تو وہ وہاں پر کیا مذاکرات کریں گے؟ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون ہیں. ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہماری نارمز، ہماری ویلیوز، تقریباً ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اللہ، ہمارا نبی سب ایک ہی ہے. تو اگر فرض کریں ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم مثبت جو ہے فیصلے کریں گے، کوئی اچھا فیصلہ جو ہے پاکستان کے لیے لائیں گے. لیکن جن کا دین پیسہ، جن کا مذہب پیسہ، جن کا نبی پیسہ، جن کا خدا پیسہ، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ پیسہ لے کر بھی نہیں آئیں گے. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. قیمتیں جو کم عالمی مارکیٹ میں 25% کم ہوئی، کل پیٹرول کی قیمتیں ہاں. تو بات ختم ہو گئی. جواب ورکم کا سوال کے. ہاں دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے آخری ہدایت ہے، اس پر تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کا کہا ہے تو خیبر پختونخوا میں جلسہ ہوگا. ضلع جو ہے وہ تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے مشاورت کے بعد فائنل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی کل تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا.
दूसरी बात, पाकिस्तान हमारा है, चाहे हम पिंडी में जलसा करें, चाहे लाहौर में करें, चाहे कराची में करें, चाहे क्वेटा में करें, तो ये हमारा आईनी और कानूनी हक है पुरअमन जलसा करना। लेकिन बदकिस्मती से जो गैर जमहूरी लोग हैं वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और वो जमहूरी एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे। जी शिरानी साहब। शिरानी से से बात को हमारे भाई हो, ऐसा लगे जो आपने गुड गवर्नेंस की बात की है कि सब कुछ अच्छा पेश किया जा रहा है। ये सवाल हम इसलिए करते हैं, 3 साल बाद आपसे ये होंगे, कम से कम आप ये तो नहीं बोलेंगे, कम से कम हम शादी को करते। आपने गुड गवर्नेंस की बात की है। हेल्थ में जिला कुल्लम में 55 पोस्टें थी और उस पर 67 अफराद को भर्ती किया गया। सिर्फ 14 अपराध मेरिट पर भर्ती थे, ऐसे लोग भी भर्ती हुए जिसमें ईटा पर भी निकाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ चुकी है, 2-3 महीने की हो चुकी है। इब्तदाई वसाइल तालीम महकमे के ये खान में PTC कहते हैं, वहाँ पे जो शर्त है BA के तहत लोग भर्ती होते हैं और FA और मेडिकल के लोग भर्ती हुए हैं। ये वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हैं। हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी है कुहाट और वहाँ पे सिलेक्शन बोर्ड मालाकांड पे खतूत भी आप 4 साल कर चुके हैं कि सिलेक्शन बोर्ड में वहाँ पे जो हकदार लोग थे उनको महरूम कर दिया है और मनपसंद अफराद वहाँ पे भर्ती हुए हैं। क्या कहेंगे सर? हेल्थ के हवाले से ये कुरम क्या आपने बात की है, उस पर हमने चूँकि ये वज़ीर आला साहब से पहले के टाइम की भर्तियाँ थी, ये आपको शायद पता हो या ना हो, और उस पर वज़ीर आला साहब ने कमेटी बनाई, उसकी इंक्वायरी हुई, उसकी जो है रिपोर्ट आ चुकी है इंशाल्लाह, और बहुत जल्द आपके सामने उसको पेश किया जाएगा। हमारी तरफ से इंशाल्लाह उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और वो तमाम भर्तियाँ जो है कलअदम करार दी जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं मज़ीद ऐड करूं कि कुछ और ज़िलों में भी यही इशू था, लेकिन ये मुझसे पहले हुआ था। उसके बाद हमने इंक्वायरी की और उनके ख़िलाफ़ जो है स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी लेंगे। तकरीबन पूरे सूबे में 300 अफराद से ज़्यादा जो या करप्ट थे या काम नहीं कर रहे थे या जो है नाअहल थे, उनको फारिग कर दिया गया है और घर भेज दिया गया है और इसमें मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आप ये देखें कि 16,000 टीचर्स भर्ती हुए हैं, एक भी शिकायत नहीं आई, बेहतरीन अमल हुआ। अभी जो हमारा प्रिजन डिपार्टमेंट है उसमें तकरीबन 983 लोग भर्ती हो रहे हैं, उनके टेस्ट आ चुके हैं। इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट ऑर्डर 15 दिन में हम उनको देंगे, एक भी शिकायत नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला आपको। और इस तरह जो है 2400 डॉक्टर्स अभी हम 2400 डॉक्टर अभी हम ले रहे हैं इंशाल्लाह, इसमें आपको एक भी शिकायत नहीं आएगी। तो ये सिस्टम को हम बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाज़ जगह पर अगर कोई कोताही हुई है तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हुकूमत जो है उसकी पश्तपनाही कर रही है, हुकूमत उसके खिलाफ एक्शन लेगी इंशाल्लाह। सर आप एक के बाद इसका जवाब हो रहे हैं, मेट्रिक की पेपर तवातर के साथ हो रहे हैं, 8 तक लगे हाथ में लिखा है, उतारने की कोई फैसला कर ले। देखें उस पर बाकायदा जो है परसों मैंने मिनिस्टर साहब को कहा था कि मीटिंग करें। जो पेपर आउट हो रहे हैं वो टाइमिंग के बाद, अगर 9 बजे पेपर होता है तो 9:30 पर 9:40 पर शायद किसी को पेपर ना आता हो, वो बाहर चला जाए तो पेपर तो वो उसके साथ ही रहता है, तो वो मीडिया पर जो है वो डिजिटल मीडिया पर आ जाता है। तो ये जो है सिर्फ हुकूमत को मलायन करने की कोशिश। हाँ, लैप्स थोड़े से लैप्सेस हैं, उसको हम बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और उस तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन की मीटिंग हो चुकी है, परसों या कल हो चुकी है, उसका एलामिया भी आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो जहाँ पर लूप होल्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, और बाकी जो है जिस तरह आप कह रहे हैं तो वो डिजिटल मीडिया की कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। एक सेंटेंस में जवाब दे रहे हैं। सर आपने हमेशा डायलॉग की बात की है, अफगानिस्तान के साथ जो इशू था, जंग भी रही, फिर सीज फायर भी हुआ। आरिफ ने बहुत डिटेल से सवाल पूछा, लेकिन आपने वो हमारे लिए पूरा वो रिस्पॉन्ड नहीं किया। डायलॉग हो रहा है वहाँ पर, ठीक है आपकी गवर्नमेंट उसमें नहीं है, बट एटलीस्ट द प्रोसेस हैज बिगन। डायलॉग अगर होता है तो शायद इश्यूज का हल निकले, जो आप चाहते हैं शायद उन्हीं तमाम इश्यूज का हल निकले। इस प्रोसेस को आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या चाहते हैं कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे? देखें, हम बिल्कुल इसके हक में हैं कि डायलॉग्स कंटिन्यू रहें, डायलॉग्स ही हर मसले का हल है।
اور اس سے جو ہیں تمام مسئلے حل ہوتے ہیں. ادھر ہمارا مدعا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کسی بھی پالیسی سے جو افغانستان کے ساتھ ہو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم مذاکرات کریں گے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد ملے, ان کو اس کا حصہ بنائیں. جو یہاں پر قبائلی عمائدین ہیں جن کا ہزاروں سال سے وہاں پر واسطہ ہے, رشتہ ہے, وہاں پر آتے جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں, ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن جب ہماری اس آپشن پر غور نہیں کیا جاتا تو ہم میں بھی شک اور شبہات پھر بڑھ جاتے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے. تو میرے خیال میں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کے پولیٹیکل اور سیاسی اور مذہبی مشران کو اور ہمارے قبائلی مشران کو, ان کے نمائندے اس میں شامل ہونے چاہیے تاکہ یہ جرگہ جو ہے یہ مؤثر بھی ہو اور اس سے جو ہے کوئی نتیجہ خیز بھی ہو. یس آف کورس. آپ نے عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں ملتوی کیا, آپ کی پارٹی کی کچھ رہنما اس پر تنقید کر رہے ہیں. قرم ارشاد نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی ہدایات دی تھی کہ اگر مجھے آئسولیٹ کیا گیا تو پھر خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے. تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا, اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے ایک کنٹینر بنایا گیا تھا آزادیہ موڑ, اس کنٹینر کا کیا بنا اور ابھی آپ جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں, تو کیا اسلام آباد کی طرف بات کرنے کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کبھی بھی جو ہے ایک صوبے کی بات نہیں کرتے کہ خیبر پختونخوا بند کرو. خیبر پختونخوا نے تیسری دفعہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب کی جب بھی یہ تقریباً 3 ہدایات مجھے آئی ہیں کل بشمول کل تک, اس کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ ایک ہدایت لازمی ہوتی ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کی عوام کو مایوس نہیں کرنا, وہاں پر توجہ دینی ہے. جب اس سے پہلے عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی اور ہم نے یہاں پر موٹر وے بند کیا تھا تو عمران خان صاحب نے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ موٹر وے کھول دو, لوگوں کو تکلیف نہ دیں. تو اگر فرض کریں کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا بند کریں تو میں کسی کے خواہش پر نہیں جا سکتا, میں عمران خان صاحب کی خواہش پر جاؤں گا. عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر فرض کریں اڈیالہ جیل سے مجھے کہیں اور شفٹ کیا جاتا ہے تو پورا پاکستان بند کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پر صرف خیبر پختونخوا نہیں, ہم پورا پاکستان بند کریں گے اور اس کا اعلان جو ہے ہم باقاعدہ کر چکے ہیں. دوسری جو جلسہ ڈیلے کی بات ہے, پوسٹ پونمنٹ کی بات ہے, یہ عمران خان صاحب کی ہدایت ہے. میں اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر نہیں سمجھتا, میں عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں. جو وہ حکم دیں گے میں اس پر عمل کروں گا. اگر کوئی عمران خان صاحب سے بڑا لیڈر ہے تو وہ میری پارٹی کا حصہ نہیں ہو سکتا. وہ عمران خان صاحب نہیں کسی دوسری پارٹی میں جائیں اور وہاں پر اپنی منمانیاں کریں. یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں ہے, یہ پوری پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے فیصلوں پر عمل کریں تو ہم کسی کے فیصلے پر یا کسی کے خواہش پر اپنے فیصلے نہیں کر سکتے. ہم اپنا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے مطابق کریں گے. دوسرا, سوشل میڈیا جو ہے وہ ہماری مضبوط طاقت ہے. ہم نے سوشل میڈیا کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم نے سوشل میڈیا کو اپنی پالیسی دینی ہے, وہ انہوں نے جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی جو آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. مامو جان بھائی